السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے، جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو خیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ان کو مختلف پاکستانی ایونٹس میں دیکھتے ہوں گے، ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، یا جو بھی ان کے قریبی ہیں وہ تو ان کو زیادہ جانتے ہوں گے۔ آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ ان کو ایکسپلور کیا جائے۔ ان کے بارے میں جب میں انٹرویو کرنے سے پہلے یہاں پر آیا تو حکیم صاحب بتا رہے تھے، ذرا دھیان سے جائیے گا، کیونکہ شاہ صاحب کے پاس ایک سمندر سے گہری جو ہے وہ علم رکھتے ہیں، اور پہاڑوں سے اونچا جو ہے وہ ان کا ظرف ہے۔ تو میرے ساتھ ایک موجود ہیں جناب سید شہباز حسین شیرازی صاحب، ایک معروف پاکستانی شخصیت ہیں، اور پاکستان کے اس ایریے سے ہیں، اس علاقے سے ہیں جو میرا پیر خانہ ہے۔ کل ہی مجھے یہ انکشاف ہوا ہے، ماشاءاللہ شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ بھیرا شریف کے ہیں۔ بھیرا شریف پیر کرن شاہ صاحب کا علاقہ ہے، وہ بڑے ہی پیارے اور لہیم لوگ ہیں وہاں کی زبان جو ہے بڑی میٹھی ہے۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے لگ نہیں رہا تھا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن اب پوچھیں گے ان سے کہ یہ ساری تبدیلی کیسے آئی، یہ سب کیسے ہوا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام عمران بھائی، سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا، کیونکہ آپ جیسی شخصیت کے پاس جو ہے نا وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ ڈفرینٹ ایونٹس میں، ڈفرینٹ سوشل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ بیزی رہتے ہیں، اور جب میں نے کل آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے بولا کہ جی کل ہی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آنے والے جو دن ہیں وہ بہت بیزی ہیں۔ شاہ صاحب، میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں، کہ آپ نے جب اپنا جو سفر سٹارٹ کیا تھا، آپ کی ابتدائی تعلیم، آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے، باہر آئے کویت میں، اسپیشلی آپ سعودیہ بھی رہے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا بتائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں عمران بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام دوستوں کا جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا آپ سے ملاقات ہوئی، حکیم صاحب کا، سلطان بھائی کا، اور دیگر جی سلطان بھائی کا، یس جناب تمام احباب کا شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور آپ کی خواہش تھی لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا، اور ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ چیز نہ ہو سکی، اور پھر آپ دوبارہ آپ نے اصرار کیا، تو پھر چونکہ ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ یہی ٹائم ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آگے عید کی مصروفیات شروع ہو جائے گی، پھر عید کے بعد محرم شروع ہو جائے گا، تو پھر وقت نہیں رہے گا۔ تو اچھا ہے آپ کی یہ خواہش جو ہے وہ اچھی خواہش کو ظاہر ہے کہ سراہنا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ تو میں اپنے بارے میں آپ کو یعنی کوئی بہت زیادہ ہمارا کوئی بہت جیسے کہا جائے نا کہ کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، مجھے اس چیز کے اوپر الحمدللہ فخر ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ویسا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ تھا، اس لحاظ سے بھی کہ ہم خاندان سادات سے، خاندان رسالت سے ہمارا تعلق ہے، اور دوسرا جس چیز کے اوپر مجھے باقی فخر بھی ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ ایک یتیم پیدا ہوئے تھے، تو میرے بھی بچپن جو ہے وہ یتیمے میں گزرا ہے۔ میرے والدہ کا انتقال میری 3 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اور والد صاحب جو ہے وہ بھی میرے 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ تو ہمارے دادی دادا، بس خدا کا بندوبست ہوتا ہے نا، ماں باپ کو لے لیا تو دادی دادا کو دے دیا ہمیں، تو دادی دادا نے ہماری جو ہے وہ پرورش کی، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، آپ کے دادا نے پرورش کی، تو ہمارے لیے بھی اللہ نے بندوبست کیا ہوتا ہے، پھر اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا۔ تو اور دوسرا یہ کہ جیسے خدا وعدہ کرتا ہے نا کہ اگر ہم آپ سے ایک نعمت لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کئی نعمتیں دیتے ہیں، تو یتیمی بظاہر ایک محرومی ہے، لیکن ایک نعمت لے کے خدا اس کے بدلے میں کئی ایک نعمتیں دیتا ہے۔ احساس ذمہ داری دیا خدا نے ہمیں، ٹھیک ہے، یعنی یتیمی دی لیکن ساتھ احساس ذمہ داری دیا کہ آپ نے اپنے لیے سب کچھ خود کرنا ہے۔ تو یہ ہم بچپن سے یہی سیکھتے آئے اور یہی کیا، اور آج تک زندگی میں یہی اصول ہے کہ there is no luck, there is no لاٹری، you have to make yourself۔ وہی اسی اصول کے اوپر کام کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو بچپن میں یعنی ہمارا جو پہچان بنی ہمارے علاقے میں، جو یا ہمارے برادری، ہمارے گاؤں میں جو پہچان تھی وہ ہماری تعلیم تھی۔ ہم نے اپنی یتیمی والی پہچان کو اپنی تعلیم کے جو زیور سے اس کو بدل دیا۔ الحمدللہ میرے بڑے بھائی نے بھی میٹرک کیا تو ان کے نمبر 750 کے قریب تھے، اور جب میں نے کیا تو پھر ظاہر میرے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ تھا، تو مجھے اس سے بھی آگے جانا تھا۔
تو الحمدللہ میں نے میٹرک میں بھیرا گورنمنٹ ہائی اسکول سے جب میٹرک پاس کیا تو میں نے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی. ماشاء اللہ. سرگودا بورڈ اس زمانے میں اچھا جی بیرا، میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سرگودا سے بھی 40 کلومیٹر اندر ہے. اندر یہ دریائے جہلم کے کنارے ہے، یعنی جہاں بھیرا ختم ہوتا ہے وہاں ڈسٹرکٹ جہلم شروع ہوتا ہے. ہمارے مہربان جو ہیڈ ماسٹر تھے گورنمنٹ ہائی اسکول سے، خدا ان کو اس دنیا میں نہیں ہے، خدا ان کو جنت میں جگہ دے، جناب منظور اللہ پراچا صاحب، وہ بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے لارنس کالج گھوڑا گلی کو ایک لیٹر لکھا کہ ہمارے پاس 2 ہیرے ہیں. میں نے وہاں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی بورڈ میں، اور اسی وقت ہمارے ایک اور جو دوست تھے انہوں نے پہلی اوائل 70s کی 80s کی بات ہے، یہ 85 کی. دوسرا جو میرے دوست تھے ہمارے ہی گاؤں کے تھے، انہوں نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اچھا. تو ہم دونوں کے بارے میں انہوں نے لیٹر لکھا لارنس کالج کہ ہمارے پاس 2 ہیرے ہیں جی، تو آپ اگر ان کو تراشنا چاہیں تو آپ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں گے، انشاءاللہ آپ کے ادارے کے لیے ایک اچھا نام ہوگا. میں وہاں گیا تو الحمدللہ ایک اچھا انتظام تھا، کالج نے ہمیں مکمل اسکالرشپ دیا، پڑھائی، رہائش، ہر چیز کی طرف سے. 2 سال ہم نے جو ہے وہاں سے پڑھا اور الحمدللہ میں نے کالج میں انٹرمیڈیٹ میں بھی پہلی پوزیشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے آنر بورڈ کے اوپر آج بھی نام لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں، اسکول کے بھی بورڈ کے اوپر نام ہے، کالج کے نام کے اوپر بھی ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ چونکہ اچھے نمبر تھے FSC میں بھی انجینئرنگ میں، تو پھر میں نے انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا. تو انجینئرنگ میں نے UET لاہور میں ایڈمیشن لاہور میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن ٹیکنالوجی. ہاں، لاہور اور ٹیکسلا ایک یونیورسٹی اس زمانے میں ہوتی تھی. یہ UET ٹیکسلا اور UET لاہور دو ہی تھی، ایک ہی یونیورسٹی ہوتی تھی. یہ دونوں ایک ہوتی تھی؟ ہاں اس وقت ایک. اچھا. تو یہ اس کا ایک سیکنڈ کیمپس ہوتا تھا. تو جن زیادہ تر لوگ لاہور کو پریفر کرتے تھے، تو اسی ٹیکنالوجی میں جو دوسرے میں جانا چاہتے تھے اس کے بعد دوسروں کا نمبر. تو ہم نے ٹیکسلا کو اڈاپٹ کیا کیونکہ لاہور میں اس زمانے میں کوئی پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے بند زیادہ رہتی تھی. تو ٹیکسلا ریلیٹیولی سائلنٹ تھی، تو ہم نے کہا کہ یہاں چلے جائیں گے. تو ٹیکسلا کے لیے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ آپ کیا، تو الحمدللہ مجھے وہاں پہ ایڈمیشن مل گیا. وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی الیکٹریکل میں، اور انجینئرنگ کرتے ہوئے الحمدللہ میں نے آخری جو پروجیکٹ کیا تھا اس دوران میں مجھے جاب کی آفر ہوئی. تو راولپنڈی اسلام آباد میں ایک کمپنی ہوتی تھی ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے نام سے، تو اس میں مجھے ایز اے سروس انجینئر جاب. اچھا جی، آپ اب بات کرتے ہیں کویت کی. آپ 2003 میں یہاں آئے، تو آپ اس دن بتا رہے تھے کہ جس کمپنی میں آپ پاکستان میں تھے وہی کمپنی جو ہے اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو کے آپ کویت آئے. جی ٹھیک ہے. تو جہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ اسٹرگل ٹائم ہمارا جو ہے، جو کویت میں جو اوورسیز میں فرسٹ آتا ہے اس کے لیے اس کا اسٹرگل ٹائم ڈفرینٹ ہے. آپ کا اسٹرگل ٹائم جو ہے وہ الحمدللہ یہ مجھے یہاں نہیں کرنا پڑا. نہیں کرنا پڑا کیونکہ میں نے جب وہاں پہ جوائن کیا پرائیویٹ کمپنی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کی تعلیم دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے. جن کے پاس تعلیم ہے اور ہنر ہے ان کا اسٹرگل نہیں ہوتی، کیونکہ آلریڈی وہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں. وہی اسٹرگل ہے، وہی اسٹرگل. ٹھیک ہے. جب آپ اسٹرگل ان کے لیے جو زیرو ہوتے ہیں، جو کچھ ہنر نہیں ہے ان کے پاس، اس پہ بھی بات کریں گے شاہ جی. بات بالکل. تو میں نے پہلے 3-4 سال تو ظاہر ہے پاکستان کی لوکل جو کمپنیز تھی اس میں نے جاب کی. تو الحمدللہ آخری جو ہمارا پاکستانی کمپنی تھی جعفر بردرز کے نام سے، تو جعفر بردرز میں جب جاب کر رہا تھا تو اس میں ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا جو کہ PTCL کے ساتھ تھا. PTCL وہ پروجیکٹ عموماً ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیتی تھی. تو جعفر بردرز میں رہتے ہوئے جب ہمیں وہ پروجیکٹ ملا تو ملٹی نیشنل کمپنی والوں کے یعنی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ لوکل کمپنی والے کیسے ون کر گئے. تو ہم نے الحمدللہ محنت سے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی کیا اور سکسیزفل کیا. تو اس پہ پھر جو ملٹی نیشنل کمپنی NCR کارپوریشن تھی، انہوں نے جو سیلز مینیجر کو جس نے یہ سیل کیا تھا اور میں ایز انجینئر جو کہ اس پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن میں تھا، تو ہم دونوں کو انہوں نے آفر کی، تو ہم نے وہ کمپنی جوائن کر دی. تو NCR کارپوریشن اس زمانے میں AT&T گلوبل انفارمیشن سسٹم کے نام سے یہ امریکن کمپنی تھی وہاں پہ. جو میں نے زیادہ تر یہ فائبر کیبلنگ کا جو ان کا کام ہوتا ہے، نہیں، یہ ہم نے جو کام کیا تھا اس وقت ہمارا کام بیسیکلی کمپیوٹرائزیشن. تو ڈیٹا سینٹرز جو ان کے تھے جس میں بلنگ وغیرہ ہوتی ہے نا PTCL کی، واپڈا اور اس کی کیا نام PTCL دونوں کے جہاں بلز پرنٹ ہوتے ہیں، تو وہ سسٹم پورا اس یعنی وہ جو مہینے بعد ہمیں بل آتا ہے اس کے بہائنڈ جو ہوتا ہے وہ جی وہ سارا سسٹم ریڈ کرنا، پھر بلز بنانا، پھر بلز پرنٹ کرنا اور لوگوں تک بھیجنا، یہ جو سسٹم لگانا تھا اس کا ہمارا یہ پروجیکٹ تھا. تو وہ پروجیکٹ ہم نے ون کیا. تو اس کی
वजह से हमें यहाँ पे ऑफ़र हुई। हमने इसमें जब शुरू की तो 4 साल मैंने पाकिस्तान में इस कंपनी में जॉब की थी। इस दौरान में ना मैं ये 96 में ज्वाइन किया था, तो 98 में पाकिस्तान में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था। ये उस ज़माने में नवाज शरीफ का दौर था, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए, तो फिर उसके बाद इनके हाथ में वो प्रोजेक्ट जो CIII के नाम से GHQ का एक डिपार्टमेंट था, वो उसके पास सारा डेटा था। तो उनके साथ हमारे इस कंपनी के दौरान इस 4 साल आखिरी 98 के बाद से लेके 2000 तक, तो C3I के जो ब्रिगेडियर साहब थे उनके साथ हमारी मीटिंग्स वगैरह होती थी। तो हमने उस डेटा को, जो पॉपुलेशन सेंसस के फार्म्स होते हैं ना, उस फार्म के डेटा को कन्वर्ट यानी स्कैन करके उसके डेटा को डेटाबेस बनाना था, जो कि आज नादरा के नाम से खड़ा हुआ। अच्छा। तो ये नादरा का प्रोजेक्ट हमें 98 में मिला था और 2000 में हमने उसका डेटाबेस तैयार कर दिया था। और ये वो मेरा पाकिस्तान में आखिरी प्रोजेक्ट था जो हमने नादरा को दिया, हमारी कंपनी ने उसको इम्प्लीमेंट किया और डेटाबेस हमने रेडी किया। इसके बाद के प्रोजेक्ट्स में था कि इससे पासपोर्ट को भी कनेक्ट करेंगे, इससे ID कार्ड को भी कनेक्ट करेंगे, इससे पुलिस स्टेशन को भी कनेक्ट करेंगे और POs पोस्ट ऑफिस वगैरह को। फिर उसके बाद इसकी एक्सटेंशन होती रही, लेकिन इनिशियल जो डेटाबेस था वो हमारी। अच्छा जी, मैं यहाँ कट करूँगा। आपकी बातों से मैंने जो एक कंक्लूजन ये निकाला है कि क्या पाकिस्तान ने गोरे नायाब को नहीं खोया? आप ओवरसीज़ में आ गए और जो खिदमात आपने माशाल्लाह पाकिस्तान में दी और जो इतनी बड़ी आप नादरा का कह रहे हैं और PTCL सारा, तो क्या ये ऐसे होता है? आप जैसे बहुत से ऐसे होंगे जो पाकिस्तान को खैर बात कह के ओवरसीज में आते हैं। ये बात तो सही है, बहुत बड़ा लॉस है हमारा। ये लॉस भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में है रिप्लेसमेंट होती है तभी कोई बाहर जाता है। हाँ, ये तो है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमने एक किसी चीज़ को एक ख़ास हद तक पहुंचाया है, तो उसके बाद अगर हमारे सक्सेसर्स उस चीज़ को चला रहे हैं तो देन इट इज़ नॉट ठीक। यानी कोई का स्टेप कैसे ज़हन में आया कि चलते हैं जी अब ओवरसीज में? जी, ये कहाँ से? हाँ, ये फिर जब नादरा का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो हमें कुछ जॉब ऑफर्स थी। अमेरिका से भी एक जॉब ऑफर थी, US में हमारी एक कंपनी थी, वहाँ से उन्होंने ऑफर किया। उसके अलावा एक कुवैत में कंपनी थी स्टॉक एक्सचेंज, उस ज़माने में अब भी है स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, उन्होंने भी मुझे जॉब ऑफर लेटर भी दिया था। तो इस दौरान में मैंने जब अपने मैनेजर से बात की कि मुझे अब मूव करना है पाकिस्तान, उसके पीछे यानी ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते थे। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि आपकी इनकम एक लिमिट में राइट, तो आपको अपनी इनकम को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को, मुझे खुद अपने कंट्री मैनेजर ने मशवरा की कि आपको ज़रूरत है कि आप बेहतर कमाएं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, तो आप ज़रूर करना चाहें। तो जब मैंने उनसे बात की कि मुझे जॉब ऑफर्स हैं, मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा वेट कर लो, तो हम आपको अपनी ही कंपनी में किसी दूसरी जगह कर लेंगे। तो फिर उन्होंने विद इन अ वीक मुझे दूसरी जॉब ऑफर दे दी सऊदीया के लिए। सऊदीया में हमारी कंपनी यही काम जो मैंने पाकिस्तान में नादरा के लिए किया था, टेराडेटा का, तो उसी में हमारे पास प्रोजेक्ट जद्दा में था, नेशनल कमर्शियल बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया, जो है NCB जिसे कहते हैं। तो उसमें उनका डेटा सेंटर जो था वो, उसमें मुझे एज ए रेजिडेंट इंजीनियर जॉब मिली। जब 2003 में हम रियाद में थे तो उसी साल इराक के ऊपर इन्वेजन हुआ था वेस्टर्न फोर्सेस का। ये 2001 की बात है ना, 2003 की, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम। यस, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यस। तो वो जब उन्होंने किया तो वो यहाँ से कुवैत से जो फोर्सेस थी वो मूव होके टूवर्ड्स इराक जा रही थी। तो खबरों में हम देख रहे थे कि अभी ये नासरिया पहुंच गए हैं, अब यहाँ से करबला इतना रह गया है, अब नजफ इतना रह रहा है। तो मैंने ये दुआ की थी कि कुवैत से इतना करीब करबला और नजफ है, तो मुझे कुवैत में जॉब मिल जाए तो मेरे लिए करबला और नजफ करीब हो जाएगा। मैंने मक्का और मदीना तो देख लिया, तो अब मुझे करबला और नजफ मिल जाएगा। तो ये दुआ की, तो विद इन यानी समझे कि ये मार्च में जंग हो रही थी, मार्च अप्रैल में, और मैं जुलाई में यहाँ था। मजीद फॉरवर्ड जाने का कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरा सच्ची बात यह है कि कुवैत में दिल लगा हुआ है। कुवैत में मुझे सबसे जो खुशी होती है वो ये है कि कुवैत में रह के हम यहाँ से 8 घंटे में मदीना पहुँच जाते हैं, ठीक है, 6 घंटे में हम करबला पहुँच जाते हैं, और क्या चाहिए, और क्या। अच्छा जी, आपको मैं जो यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मैं पेश देखता हूँ। आप भी माशाल्लाह, भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आप भी माशाल्लाह तंजीम द पार्ट ऑफ द तंजीम है, डिफरेंट तंजीम, नॉट एक। कुछ उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को कि जो कुवैत में आप खारे खैर का जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो जॉब है, वो इस चीज़ में कैसे आप टाइम निकालते हैं इसके लिए, खारे खैर के लिए?
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आपको बता दूं, पाकिस्तान में रहते हुए जो यूनिवर्सिटी का टाइम था ना 5 साल का, उस दौरान में मैंने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। तो वो मेरी एक यानी ट्रेनिंग थी कि कम्युनिटी वर्क कैसे किया जाए। तो वहाँ स्टूडेंट कम्युनिटी थी, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम करते थे। तो जो काम वहाँ पे किया वो एक इन बिल्ट हो गया कि ये हमने कम्युनिटी के लिए कुछ आउटपुट देना है। तो हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें बताते थे कि देखिए यानी जो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए तो जानवर भी काम करता है, लेकिन इंसान और जानवर में ये फ़र्क है कि इंसान दूसरे के लिए राइट। तो यहाँ आने के बाद भी मैंने उस चीज़ को रखा। तो सबसे पहली जो यानी यहाँ पे इंट्रोडक्शन था वो तो जो कि एक हमारा मजहबी फरीज़ा भी होता है मजालिस वगैरह का, ठीक उस हवाले से हुसैनिया में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि सेल्फ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यानी हम किसी से यहाँ पे किसी मकामी लोगों से कोई हेल्प नहीं लेते हैं, या जैसे कहें कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प नहीं लेते, अपने ही एक यानी कम्युनिटी बनाई छोटी सी जो आपस में ही जमा करके तो मजालिस वगैरह का अरेंज। इलैबोरेट करेंगे अगराज़ व मकासद क्या जी हैं? हम इस तंजीम के जो मोमिनीन कुवैत है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मजालिस का इनेकाद है। ठीक है। लेकिन हमने फिर उसके बाद इस चीज़ को लेवरेज लेते हुए कि हमारे पास एक कम्युनिटी है, हमने पाकिस्तान एम्बेसी में खातिमुल अंबिया वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर करवाई। उसका काम सिर्फ सोशल वेलफेयर है। उसमें हम 5 काम करते हैं। एक मुर्दे की हैंडलिंग है और उसकी फैमिली की सपोर्ट है। ठीक है। दूसरा जो है जो जॉबलेस हो जाते हैं उनको जॉब्स की ज़रूरत होती है, तो हमने एक जॉब्स डेटाबेस बनाया हुआ है, ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तीसरा जो है वो है कई लोग बेचारे यहाँ इकामे के बगैर रह रहे होते हैं, इलीगल हो जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी बीमारी की वजह से या किसी इनएबिलिटी की वजह से स्टेटस को लीगल करने के लिए उनके पास वो एबिलिटी नहीं है। ठीक तो उसको हम हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से भी हम जो बच्चे मतलब स्कूलों में नहीं जा सकते तो या मिसाल के तौर पे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की फ़ीस वगैरह, तो या तो उसकी फ़ीस कहीं से मुआफ़ करवा दो, या ये है कि हम कुछ कलेक्शन करके थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट कर देते हैं ताकि उनको यानी अपब्रिंगिंग रहे। तो ये 4-5 हमारे अगराज़ माशाअल्लाह इसमें हम जिस हद तक हो सके। जी इतना कुछ आप करते हैं, एक शख्सियत एक शख्स जो है वो जो फ़ोन की जो मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है, जो कंप्यूटर्स हैं उनकी रैम फुल हो जाती हैं, वो हीट अप हो जाते हैं। आप माशाल्लाह पाकिस्तान में भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कुवैत में भी हैं, और फिर रिसेंटली आपने एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया है, तो जॉब भी चल रही है, ये भी है, सारा कुछ शाह जी कैसे मैनेज करते हैं? हमें उसके बारे में क्या गुर आपके, वो पंजाबी जी कहते हैं कि गिदड़ सिंह की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इसमें इमरान भाई कोई गिदड़ सिंह की कोई गुर नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी नई जनरेशन के लिए सीखने के लिए क्या खुदा ने इंसान के अंदर एक ऐसी वसत रखी है, वो जितना जैसे नॉलेज है ना, नॉलेज जो है वो जितना आप हासिल करते हैं इतना बढ़ता है। यस, तो खैर में यही यानी कमाल होता है कि खैर जितना करेंगे खुदा उसको मज़ीद इजाफा करता है। तो खैरिया के कामों में ये इजाफा खुदा की तरफ से होता है, इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो वो बस आपको क्या करना होता है, एक डेडिकेशन शो करना है कि आप खुदा के लिए कर रहे हैं, किसी शख्स के लिए नहीं कर रहे। और दूसरा ये है कि आप ईमानदारी से करें। यानी बाज़ लोग खुदा के लिए करते हैं लेकिन फिर ईमानदारी का अवसर बाज़ औक़ात किसी स्टेज पे हाथ से छोड़ बैठते हैं, अपनी ज़रूरियात सामने आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने अपनी ज़रूरियात अपनी तरफ से फुल की हुई है, तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए डेडिकेशन और सेल्फलेसनेस इसके ऊपर, यानी आप खुदा के लिए काम करें और अपनी ज़ात को भूल जाए, लोगों के लिए काम करें, दयानतदारी के साथ करें। जिसकी जो अमानत है, मसलन अगर हम कोई खैरिया का काम करते हैं तो हमारी जो कोशिश ये होती है कि हम उस अमानत को हद्दुल इम्कान कहीं इधर उधर ना जाने दें, और जहाँ इस्तेमाल करें वो डिज़र्विंग जगह पे जाए अपनी तरफ से। ठीक हो गया शाह जी, माशाल्लाह आप तकरीबन 20 से ज़्यादा अरसा आपको साल से हो गया ओवरसीज़ में। अब बात करते हैं ओवरसीज़ के मसाइल की, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तानी की गल्फ़ में, क्योंकि हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस है तो हम ज़्यादा यहाँ समझते हैं। पाकिस्तानियों के स्पेशली जो मसाइल्स हैं, क्या उनका कहीं ना कहीं हल हो रहा है? आप समझते हैं कि हमारे जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं उसकी कहीं ना कहीं सुनवाई है? खैर, पाकिस्तानियों के ओवरसीज़ के मसाइल 2 तरह के हैं। एक तो वो मसाइल हैं कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप की वजह से हमें फेस करना पड़ता है, जैसे मतलब वीज़ों के मसाइल हैं। ठीक, तो बेसिकली तो वहाँ का मसला था जिसकी वजह से हम रिफ्लेक्ट होते हैं और फिर हमें अफेक्ट। अभी जो डेलीगेशन आया था 10-15 दिन पहले, मेरी उनके हेड से बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये हमारी तरफ से इशू आ रहा है,
نہیں ہماری طرف سے آ رہا ہے تو کلیئر کیوں نہیں کر رہے اگر ہماری طرف سے آ رہا ہے تو یہ سارے مسائل وہ کہہ رہا ہوں پہلے مسائل وہ ہے جو ہم نے خود کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے بلکہ سارے ہی مسائل دیکھیں یہ نہیں مطلب اس میں دو حصے یوں کر سکتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو پاکستان سے کریٹ ہوئے دوسرے ہم یہاں بیٹھ کے کریٹ یہاں بیٹھ کے ٹھیک ہو گیا. دو طرح کے مسائل. تو جو پاکستان سے کریٹ کیے ہوئے ہیں وہ تو گورنمنٹ نے سٹارٹ آؤٹ کر لے ہیں, ویزوں کے مسائل ہیں, یا اصل جو پاکستان سے کریٹ ہوا ہے جو سب سے بڑا ہے وہ بھی ظاہر ہے تو پولیٹیکل حوالے سے ہی کہ مثلا پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کوئی پروگرام نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا آپ کو یوتھ تو بہت ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان کا 60% یوتھ ہے. 60% آبادی کسی ملک کی اگر یوتھ ہو تو وہ ایک پاور ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ پاور جو ہے وہ را پاور ہے. اس کو را کو ریفائن کرنا ہے, تو ریفائن کرنے کے لیے سکلز دینے ہیں. وہاں سکلز ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں کہ جو یعنی میٹرک کے بعد کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جا پاتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ نے بی اے کر لیا, میں ان کی ڈسکریج نہیں کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اگر کوئی ٹیکنیکل نہیں ڈیولپ کیا تو آپ کسی ادارے میں جا کے یہ جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں یہ پاکستان میں رہنے کے لیے تو کام آ جاتے ہیں, یعنی گورنمنٹ سروینٹس یہ وہ اس میں کام آتے ہیں, لیکن جب آپ نے ملک سے باہر جانا ادھر میڈیکل اور انجینئرنگ اور کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا آپ کو ٹیکنیکل اسکل چاہیے نا. تو ٹیکنیکل اسکلس کے اوپر پاکستان میں توجہ نہیں ہے, گورنمنٹس بھی نہیں دیتی ہیں اور عوام میں بھی ظاہر شعور اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یہ تو گورنمنٹ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے نا, لیڈرس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ قوم کو تربیت کرتا ہے. تو ایک تو مسئلہ ہمارا یعنی ویزوں کا مسئلہ ہو گیا, پھر دوسرا ہمارا سکلز کا پرابلم ہو. یہاں جو لوگ آ جاتے ہیں بیچاروں کے پاس سکلز نہیں ہوتے. اب آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ وہاں سے بیچارے بالکل راہ آتے ہیں, یہاں آ کے اب انہیں ٹیکنیکل جاب میں جانے کے لیے کتنے پرابلمس ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل کوئی ڈگری ڈپلوما اس کا ارینجمنٹ کریں, ٹھیک ہے. کئی دفعہ بیچارے پھر یہاں سے بیٹھ کے آن لائن کورسز, اب میں یہی کہہ سکتا ہوں دوسرے طریقے سے جو وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتا, یعنی آپ کے پاس پراپر لائسنس آف ٹو ڈو اسکلس وہ نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ اسکلس سیکھنے کا کام وہ بھی آپ کو یہاں کے سیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس اگر ڈگری ڈپلوما آ گیا ہے تو چونکہ آپ نے پاکستان میں اس میں کام نہیں کیا وہ بھی یہاں سیکھ رہے ہیں. تو دے ہیو اے ٹرانزیشن پیریڈ کہ جس میں انہیں ایک فارن ورکر کے طور پہ فارن ورکر سے ایک فارن اسکلڈ ورکر کی طرف جانا ہوتا ہے. یہ ایک اس کا اسکل ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کم کر سکتے ہیں. یہاں آ کے پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے لائف ٹف ہو جاتا ہے, تو اس دوران میں پھر وہ قرضوں میں جاتا رہتا ہے, قرضوں میں پھر اس کے یہ مسائل. بہت شکریہ سر آپ کا. میرے خیال میں یہ انٹرویو بہت آپ سے گفتگو کر کے جب میں نے نکلا گھر سے تو میں سوچا تھا کہ شاہ صاحب کو میں کیا پوچھوں کیا ان سے کیا, لیکن جب بات سٹارٹ ہوئی تو اب رکنے کو دل نہیں کر رہا کیونکہ مزید آپ سے میرا دل ہے کہ مزید آپ سے باتیں نہیں آئیں وہ نکلوائی جائیں. جو بھی آپ کے پاس نالج ہے اتنا نالج ایک وقت میں تو نکالنا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے نیکسٹ ٹائم بھی آپ ہمیں ضرور ٹائم دیجیے سر, ٹھیک ہے. سر پاکستانی کمیونٹی کو میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو میری طرف سے پیغام ہے, میں ظاہر اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کو گائیڈ کر سکوں, لیکن پیغام یہ ہے کہ ہم کہاں یہاں کویت میں پاکستان کے سفیر ہیں. ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے کیری کریں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کو دیکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھیں, احترام کی نظر سے دیکھیں. تو ہمیں ہر کام اس طریقے سے کرنا ہے کہ لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں. تو اس کے لیے آنیسٹی ہے, ہارڈ ورک ہے, اور اپنا ایک ایٹیچیوڈ ایسا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں بھی کر سکتے ہیں تو بہت دل جانبداری سے, پولائٹلی اور بہت ہی یعنی ایک طریقے سے اگلے کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ میں نہیں, فلاں اس کے لیے بہتر ہے وہ کر لیں. اگر ہم کسی کا کام لے کے اس کو خراب کریں گے تو وہ ایک میری ریپوٹیشن خراب نہیں ہوگی, ہماری کنٹری کی. رائٹ, بالکل. ہر ایک شخص جو ہے وہ ایمبیسڈر ہے. ٹھیک ہے, ہم سب یہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے. پھر سب سے اہم بات ہے کہ ایک تو ہارڈ ورک ہے اور دوسرا ہے اسکلس ڈیولپمنٹ. اسکلس ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. میں پاکستان سے آنے والوں کو بھی اور جو یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ کنٹینیوسلی, میں آج اس کمپنی میں 27 ایئرز ہو گئے اور آپ یقین کریں میں آج بھی کمپنی کی ٹریننگ بیٹھا ہوا کر رہا تھا. اچھا جی, بہت شکریہ. ماشاءاللہ دیکھنے والوں کو آپ کی باتوں سے بہت فائدہ ہوگا. بڑی مفید گفتگو تھی, ٹھیک ہے. اس میں بہت سی ایسے جو گفتگو ہے جو
دیکھنے والوں کو نہیں پتہ ہوگا آپ کی شخصیت کے بارے میں، وہ بھی مجھے بھی نہیں پتہ تھا ریئل میں، صحیح بات ہے. کافی مجھے فائدہ ہوا ہے آپ سے بات کر کے، اور میں دل کر ہے کہ مزید اس کو کنٹینیو رکھوں، لیکن ٹائم کی قلت جو ہے وہ آڑے آتی ہے. سر بہت شکریہ. شاہ صاحب سے گفتگو کر کے اتنا سکون ملا ہے، اور مجھے کافی زیادہ جو ہے وہ نالج جو ہے وہ آج ملا ہے. اور میری کوشش یہی رہے گی کہ ان کو میں گائے بگائے جو ہے نا وہ چھیڑتا رہوں گا، شاہ جی ٹائم دو، شاہ جی اب آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ مجھے اب آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ایسا سمندر ہے، ایسی گہرائی ہے کہ اتنا ڈیپ سی ہے کہ اس میں آپ جتنا جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. اپنا خیال رکھیں ہمیشہ کی طرح، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے لیے تو آپ جیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کے کام آئیے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیشہ کی طرح. پاکستان زندہ باد، کویت زندہ باد.